ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 4 پر پہنچ گئے ہیں، اور اس سے پہلے سورہ یونس کی 3 آیتیں ہمارے سامنے آئیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 4، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا، ترجمہ اس کا یہ ہے تم سب کا لوٹنا اسی کی جانب ہے، یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ یعنی پہلے کسی چیز کو پیدا کرنا، ابتدائی طور پر کسی چیز کو تخلیق کرنا مشکل ہوتا ہے، جبکہ اس چیز کو دوبارہ پیدا کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ یہ ایک معقول اور منطقی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی نے یہ سب کچھ پیدا فرمایا ہے، اور پہلی بار اس پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالی کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ تمام انسانوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ دیکھیے یہ اگلی جو آیتیں ہیں آیت نمبر 4 سے، ان آیات میں عقیدہ آخرت کو بڑے دلائل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں عقیدہ آخرت کو بڑی تفصیل اور دلائل کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ یعنی وہ اول پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو، اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس جملے میں ہمیں بتلا دیا گیا ہے کہ اس میں کوئی تعجب اور حیرانی کی بات نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا فنا ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوگی، کیونکہ جس ذات اقدس نے اس کو بغیر نمونے کے، بغیر خاکے کے پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے پیدا فرما دے۔ احادیث میں بھی اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں، ان آیات میں عقیدہ آخرت کو دلائل کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے۔ یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالی اول پیدا کرتا ہے تمام مخلوق کو، اور وہی اس کو قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا، پیدا کرے گا۔ اس آیت نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اس میں کوئی تعجب اور حیرانی کی بالکل بات نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات، ساری دنیا فنا ہو جانے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوگی، کیونکہ جس ذات اقدس نے اس کو بغیر نمونے کے پیدا کیا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ پیدا کر دے۔ سورہ قیامہ میں تو، سورہ قیامہ کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی بیان کیا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کے نشانوں کو بھی ویسا ہی بنا دیں۔ تو بہرحال جس اللہ کے لیے پہل مرتبہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، تو پیدا شدہ مخلوق کو فنا کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے پیدا کر دے، تو اس کے لیے یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ آگے اسی آیت میں ہے، اور اس پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے اسی آیت میں آگے، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے انصاف کے ساتھ۔ یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ اور اس کے دین کے لیے ایثار کیا، ان کی قربانیوں اور مشقت کے بدلے میں انہیں انعامات سے نوازا جائے گا،
اور ان کے اعمال کی پوری پوری قدردانی کی جائے گی. یعنی وہ اہل ایمان جنہوں نے اللہ پر اور اس کے دین کے لیے ایثار کیا، قربانیاں دیں، تو ان کی قربانیوں اور مشقت کے بدلے میں انہیں انعامات سے نوازا جائے گا، ثواب سے نوازا جائے گا، اور ان کے اعمال کی پوری پوری قدردانی کی جائے گی، ان کی نیکیوں کی پوری پوری قدردانی کی جائے گی. آگے اسی آیت میں ہے والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اور وہ لوگ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے تھے. والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے پینے کے لیے ہوگا کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب اس کفر کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. دیکھیے پہلے جملے میں دعویٰ اور دلیل دونوں بیان کر دیے گئے. اب یہاں ان دونوں جملوں میں یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ یہ وہ ضرورت ہے، جی ہاں یہ وہ ضرورت ہے جس کی بنا پر اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ ضرورت دوبارہ تخلیق کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے پوری بھی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اللہ کو واحد رب مان کر جو لوگ صحیح بندگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کو پورا پورا بدلہ ملے، اور جو لوگ حقیقت سے انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے اس برے طرز عمل کا نتیجہ بھگتیں. یہ ضرورت اگر موجودہ زندگی میں پوری نہیں ہو رہی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے یقیناً ضرور بے ضرور دوبارہ زندگی کی ضرورت ہے. تو اس میں یہ بات بتلائی گئی کہ یہ جو دوبارہ تخلیق ہے یہ ضرورت ہے، اور یہ ایسی ضرورت ہے کہ اس کے سوا اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے یہ ضرورت پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ کو واحد رب مانتے ہیں اور پھر صحیح بندگی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے اس عمل کے نتیجے کو حاصل کریں، اور جو لوگ حقیقت سے انکار کرتے ہیں، اس کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، وہ بھی تو اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے اس برے طرز عمل کا نتیجہ بھگتیں. یہ ہے ضرورت. اگر موجودہ زندگی میں یہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو اسے پورا کرنے کے لیے یقیناً دوبارہ زندگی کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں آیت 5 کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہی ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور. دیکھیے دونوں کی روشنی کے لیے قرآن نے یہاں پر دو مختلف الگ الگ لفظ بیان کیے ہیں. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہی تو ہے، وہی اللہ ہے جس نے بنایا سورج کو چمکدار اور چاند کو نور. یہاں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ ضیاء کہا جاتا ہے ایسی روشنی کو جو خود بخود ہو، اور نور کہا جاتا ہے ایسی روشنی کو جو کسی سے حاصل ہو کر ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر یہ نقطہ غور کرنے کے قابل ہے کہ سورج کے اندر جاری جلنے کے عمل سے جو روشنی پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا، جبکہ چاند کی جو روشنی ہے منعکس ہو کر آنے والی روشنی کے لیے لفظ نور کا استعمال ہوا ہے. سورج اور چاند کی روشنی کے لیے قرآن نے دو مختلف الگ الگ الفاظ استعمال کیے ہیں. اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ سورج کی اپنی چمک اور روشنی ہے، جبکہ چاند کی روشنی ایک منعکس ہے. آگے اسی آیت میں ہے وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ
لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی سالوں کی اور تم حساب کر سکو۔ وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اور اللہ نے چاند کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تمہیں معلوم ہو گنتی سالوں کی اور تم حساب کر سکو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے حق ہی کے ساتھ، اور وہ تفصیل بیان کرتا ہے اپنی آیات کی ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں، جو نالج حاصل کرنا چاہیں۔ یعنی یہ کائنات اور دنیا ایک بے مقصد تخلیق نہیں ہے، بلکہ اس کی تخلیق ایک سنجیدہ اور اہم مقصد کے تحت کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو، اس کائنات کو بے مقصد، یعنی جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، بے مقصد تخلیق نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی تخلیق ایک سنجیدہ اور اہم مقصد کے تحت کی گئی ہے۔ اگلی آیت بھی انہی دلائل سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 6، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یعقلون، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین میں، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے۔ والارض لآیات لقوم یتقون کا لفظ ہے، یقیناً رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اور جو کچھ اللہ نے بنایا ہے آسمانوں اور زمین میں، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی ہے۔ یعنی ان نشانیوں سے وہی لوگ سبق حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر خوف خدا ہے اور ان کی اخلاقی حس باقی ہے، جن کی اخلاقی حس بیدار ہوتی ہے۔ ان آیات میں یعنی 5 اور 6 آیات میں عقیدہ آخرت کی تیسری دلیل بیان کی ہے کہ کائنات میں اللہ نے جو کام ہر طرف نظر آ رہے ہیں، کائنات میں اللہ کے جو کام ہر طرف نظر آ رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں، جن کے بڑے بڑے نشانات چاند، سورج، رات اور دن کی گردش کی صورت میں ہر شخص کے سامنے موجود ہیں، ان تمام کا یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ اس عظیم الشان ہستی کا یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جس نے صرف کھیلنے کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہو اور دل بھرنے کے بعد پھر اسے یوں ہی توڑ ڈالے، بلکہ ایک سوچی سمجھی تدبیر کے تحت اور با مقصد تخلیق کی گئی ہے۔ تو ان تمام سے واضح ثبوت ملتا ہے کہ اس عظیم الشان ہستی کا یہ کوئی کھلونا نہیں ہے جس نے صرف کھیلنے کے لیے یہ سب کچھ اور کائنات بنائی ہو اور دل بھرنے کے بعد اسے یوں ہی توڑ ڈالے۔ جی ہاں، صریح طور پر، واضح طور پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کے ہر کام میں ایک نظم ہے، حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، اور ذرے ذرے کی پیدائش میں ایک گہری مصلحت پائی جاتی ہے۔ جب وہ حکیم ہے اور اس کی حکمت کے آثار تمہارے سامنے علانیہ موجود ہیں، کھلم کھلا موجود ہیں، تو اس سے تم یہ کیسے امید کر سکتے ہو کہ وہ انسان کو عقل، فہم اور ذمہ داری بخشنے کے بعد اس سے اس کی زندگی کا حساب ہی نہ لے؟ یعنی ایسی امید تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی ہی نہیں جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، فہم بھی دی ہے اور ذمہ داریاں بھی دی ہیں، پھر اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کا حساب نہ لے تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات میں عقیدہ آخرت پیش کرنے کے لیے 3 اہم اور زبردست دلیلیں دی گئی ہیں۔ 3 اہم اور زبردست دلیلیں دی گئی ہیں۔ نمبر 1،
یہ کہ دوسری زندگی ممکن ہے، کیونکہ پہلی زندگی ایک حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نمبر ایک یہ کہ دوسری زندگی ممکن ہے کیونکہ پہلی زندگی حقیقت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ نمبر دو یہ کہ دوسری زندگی کی ضرورت ہے کیونکہ موجودہ زندگی میں انسان اپنی ذمہ داری کو جس طرح سے ادا کرتا ہے اور اس سے جزا اور سزا کا مستحق ہونا جو پیدا ہوتا ہے، نتیجے کی صورت میں وہ سامنے آ جائے۔ اس بنا پر عقل اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ایک اور زندگی ہو